اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ الی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم۔ سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے عنوان سے جو سلسلہ دروس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے اعتبار سے یہ دوسرا حصہ ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے حضور اکرم، حضور گرامی قدر، رحمت للعالمین، سرور دو جہاں، سرور کل جہاں کو تمام ہی انسانیت کے لیے ایک ایسا نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور انکا لعلی خلق عظیم، آپ ایسے خلق عظیم پر فائز ہیں کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک معاجز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آج کی حد تک، اور پھر آخر میں کچھ احادیث کے جو روایت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہم تک پہنچی اور براہ راست روات کے سلسلے سے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہم تک پہنچی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں، اس امر سے، کہ رسالت مآب نے لوگوں کو، کفار مکہ کو اور مختلف قبائل کو اسلام کی دعوتیں پیش کی تھیں، اور ان دعوتوں کے سلسلے میں رسالت مآب نے کچھ لوگوں کو خطوط لکھے تھے، اور چند ایک افراد کو، جیسے مکہ کے اندر رسالت مآب ہیں تو علی اعلان دعوت توحید فرمایا کرتے ہیں۔ اسی دعوت کے اندر، انہی دعوتوں میں سے ایک دعوت کے اندر جب رسالت مآب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یکتا پرستی کی راہ پر آؤ اور توحید پرستی کی طرف آؤ، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ملتی ہے کہ جو تفسیر قمی کے اندر موجود ہے، کہ جس کے اندر آقا فرماتے ہیں کہ 14 ذی الحجہ کی رات تھی اور کچھ کفار رسول کے پاس اکٹھا ہو کر آئے، اور آپس میں یہ سارے پہلے سے ڈسکس کر چکے تھے کہ ہمیں رسول کے پاس جانا ہے اور رسول سے ایک معجزے کو طلب کرنا ہے۔ یہ سارے افراد جب مل کے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد رسول اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ معجزہ کر کے دکھا دوں، یہ جو تمہارا مطالبہ ہے، اگر میں اسے پورا کر دوں تو ہوگا کیا، نتیجہ کیا آئے گا، کیا نکلے گا؟ یہ افراد جواب دیتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نبی ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں، جو ان کا بہت بڑا ایک دعویٰ تھا اور اعتراض تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تہمت تھی کفار مکہ کی جانب سے کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہے اور یہ نبی نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے۔ اچھا خیر، رسالت مآب نے انہی کی زبان سے پہلے سے کنفیس کروا لیا، یہ سمجھ لیجئے کہ کنفیس کروا لیا، یا یہ کہ ان سے پہلے پوچھ لیا، پہلے ہی سے پوچھ لیا کہ یہ بتا دو کہ اگر یہ جو تمہارا مطالبہ ہے اگر یہ پورا ہو گیا، یہ معجزہ تمہیں کر کے دکھلا دیا گیا، یعنی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، تو پھر ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تم کیا کرو گے، کس طرح سے بیہیو کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہم یقین کر لیں گے کہ آپ نبی ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جادوگروں کا جادو آسمان پر نہیں چلتا، اسی لیے ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کر کے دکھانے کے لیے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگشت مبارک کے ذریعے سے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اس چاند کے۔ یہ یہاں تک سب جانتے ہیں، سننا ہوا واقعہ۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ رسالت مآب سجدے میں گرے اور پروردگار عالم کا شکر بجا لائے، اور جب سر کو اٹھایا تو انہوں نے ایک اور رسول اللہ سے مطالبہ کر دیا، اور وہ دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ اب ان 2 ٹکڑوں کو دوبارہ سے جوڑ کر ایک کر دیجئے۔ رسالت مآب نے اشارہ فرمایا، وہ جو چاند کے 2 ٹکڑے تھے وہ دوبارہ سے ایک ہو گئے اور جڑ گئے۔ پھر دوبارہ سے انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، پہلے مطالبہ کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں،
جب چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے رسول نے اور سجدے میں گئے، جب سجدے سے سر مقدس کو، سر مبارک کو اٹھایا ہے رسول نے، تو یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے آپ ان 2 ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑ دیجئے دوبارہ۔ رسول اللہ نے اشارہ فرمایا، یہ 2 ٹکڑے دوبارہ سے جڑ گئے، اور پھر دوبارہ مطالبہ کیا انہوں نے کہ اب اوپر والا حصہ جو ہے اسے الگ کیجئے، اب اس طرح سے چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے کہ ہاریزونٹلی 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اب ورٹیکلی 2 ٹکڑے کیجئے، سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں۔ تو کہا رسالت مآب نے انگشت مبارک کے ذریعے سے اشارہ فرمایا، اس چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح سے ہوئے کہ اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے جدا ہو کے بلند ہو گیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب اسے دوبارہ سے جوڑ دیجئے، اسے دوبارہ سے جوڑ دیا، وہ واپس اپنی جگہ پر آ کے جڑ گیا۔ لیکن اب ان کو مان لینا چاہیے تھا، اصل تو ان کا مطالبہ بس ایک تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اسی وقت ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کٹ حجتی کی، اور اس کے بعد دوسرا معجزہ اسی وقت طلب کیا کہ ان کو جوڑے، یہ دوسرا معجزہ ہے، اور اسی وقت ایک اور معجزہ مانگا کہ اسے اب اوپری حصے کو جدا کریں۔ رسالت مآب نے وہ بھی کر کے دکھا دیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب جب رسالت مآب نے تینوں انداز سے معجزے دکھلا دیے تو اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ انتظار کیجئے، ہم کب مانیں گے؟ ہمارے 2 قافلے تجارتی سفر پر نکلے ہوئے ہیں، جب یہ پلٹ کر واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو ہم نے دیکھا، جس ساعت میں دیکھا، جس رات میں دیکھا، جس وقت میں دیکھا، یہ یوں تھا، کیا تم نے بھی ایسا دیکھا؟ اگر وہ کہیں گے کہ جو انہوں نے دیکھا وہ ہمارے جو ہم نے دیکھا تھا، جو آپ نے ہمیں معجزہ دکھلایا تھا اس کے بالکل برابر ہے، تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ مگر عزیزان محترم اس کے بعد بھی انہوں نے مانا نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ ابو لہب کے بارے میں ملتا ہے، ابو جہل کے بارے میں ملتا ہے کہ آ کر اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جب وہ حضور اکرم کوہ ابی قبیس کے قریب تشریف فرما تھے اور معجزے کا مطالبہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا، جسے کہا جاتا ہے ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے تو اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، فادر آف وزڈم کہا جاتا تھا، فادر آف اگنورنس کب سے بن گیا؟ یہ وہ نقطہ ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ جسارت کرتا تھا کہ کہہ رہا ہے کہ معجزہ دکھائیں، چلے معجزہ رسول نے دکھا دیا، مان لینا چاہیے تھا اس کے بعد، مگر اس نے نہیں مانا، اور رسالت مآب سے یہ کہتا ہے کہ اے محمد، اب رسول تو انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن اس ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا۔ رسالت مآب نے جب پوچھا کہ کلمہ، تو کہا کہ محمد مجھے یقین ہو گیا۔ کس بات کا یقین ہو گیا؟ کہ آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ جادوگروں کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، آسمانوں پر نہیں چلتا، جب سے میں نے آج تجھے دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ جادوگروں کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ والی بات ہے کہ کھلا حق نظر آ رہا ہے، بین انداز سے، کھلے انداز سے، واضح ترین انداز سے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اللہ جسے چاہے حق کی ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہے پروردگار عالم چھوڑ دیتا ہے۔ انہی سلسلوں میں سے ایک سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دعوت حق کے دینے کے اعتبار سے یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائنہ عرب، جو عرب کے فرعون تھے، فرعون ایک کردار کا نام ہے، فرعون شخص کا نام نہیں، شخصیت کا نام ہے، اور فرعون ایک ٹائٹل ہے کہ جو عرب کے بہت سارے بادشاہوں کو دیا گیا۔ عرب کے بہت سارے فرائنہ تھے، ان فرائنہ میں سے ایک فرعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خط لکھا، پیغام کے اندر اسلام کی دعوت اور توحید کی دعوت بھیجی۔ پیغام لے جانے والا جب وہاں پہنچا تو اس بادشاہ، اس فرعون کے پاس جب پہنچا ہے تو جا کے رسول اللہ کا پیغام اس نے دیا۔ جب اس نے اس پیغام کو پڑھا، اس میں دعوت توحید تھی، دعوت اسلام تھی۔ پلٹ کر اس پیغام لے جانے والے صحابی کو یہ کہتا ہے کہ جا کر محمد مصطفیٰ سے کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا کر کہہ دینا، پوچھنا ان سے جا کر کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہو وہ کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا لوہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک عجیب استہزائی انداز ہے، ایک عجیب رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اب جیسے یہ آ گیا، رسول نے دوبارہ پیغام بھجوایا،
رسول کو جیسے پیغام ملا، پھر رسول اکرم نے ایک اور خط لکھا اور وہ خط پھر دوبارہ سے اسی بادشاہ اس فرعون کی طرف بھیجا۔ جب یہ نامہ بر، یہ جب خط لے جانے والا شخص لے جا کے خط دیتا ہے، اس نے پڑھا، اس نے دوبارہ سے یہی جواب دیا، یہ جواب لے کے پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ گیا ہے تو اس نے ایسی گستاخی کی ہے کہ جیسے کہ جس کا بیان کرنا مناسب ہی نہیں ہے، جن الفاظ کو دہرانا ہی ممکن نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ البتہ جب اس حد تک اس نے گستاخی کی ہے، اور یہ جو تیسری بار جو سب سے زیادہ بڑی گستاخی اس نے کر دی اور رسالت مآب تک یہ خبر پہنچی ہے، وہ قاصد خبر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بارگاہ عالیہ میں، بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہو گیا، تو رسول اللہ نے اسی وقت دست دعا کو بلند کیا اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اور آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد یہ دعا کی کہ پروردگار، بس جیسے ہی رسول اللہ نے یہاں سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا نا آسمان کی طرف، اس شخص پر وہاں آسمان پر ایک بادل آ کر رکا، اس کے سر کے اوپر ایک بادل آ کر رکا اور بجلی چمکی، اور اس بجلی کے چمکنے کے ذریعے سے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اڑ گیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرسل الصواعق فیصیب بہا من یشاء وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال۔ پروردگار عالم بجلیوں کو بھیجتا ہے، صواعق کو بھیجتا ہے، فیصیب بہا، اور ان بجلیوں کے ذریعے سے پروردگار جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس پر اپنا عذاب ڈھا دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے۔ وہم یجادلون، اس حال میں کہ وہ پروردگار عالم سے جنگ کر رہے ہیں۔ گویا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنا یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کے اندر یہ آیت آ گئی۔ اب رسول اللہ کا انداز دیکھیے، رسول اللہ کس محبت کے ساتھ خط بھیج رہے ہیں، ایک بار پیغام بھیجا اسلام کا، دوسری بار پیغام بھیجا اسلام کا، تیسری بار پیغام بھیجا، اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ رسالت مآب نے بد دعا نہیں کی، اگر بد دعا ہو تو زمین و آسمان ختم ہو جائیں، تہس نہس ہو کر رہ جائیں، فنا ہو جائیں۔ رسالت مآب نے بس اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اس لیے کہ رسول کا دل دکھ گیا، رسول کی دل آزاری ہو گئی۔ تو یہ دو ایسے آسمانی معجزات، ایک آسمانی معجزہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے اندر شق القمر کا ملتا ہے، اور دوسرا معجزہ اس انداز سے کہ رسول اللہ نے جب خط بھیجا دعوت اسلام کے ساتھ، اسے جب قبول نہ کیا گیا تو آسمان سے بجلی کا نزول ہوا۔ زمینی معجزات کے اندر ایک معجزہ اس انداز سے ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اس روایت کی راویہ ہیں۔ اب اس میں رسول کی فضیلت بھی ہے اور ایک معجزہ بھی ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت کس انداز سے زمین پر موجود درختوں نے کی ہے، وہ اس کا احوال بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کا وقت آخر ہے، اور وہ اپنے بستر علالت پر، بستر وفات پر موجود ہیں۔ جب آپ کا وقت انتقال، وقت وفات قریب آیا تو ایک مرتبہ آپ نے اپنی تمام اولادوں کو، تمام تر اولاد کو آپ نے اپنے بلایا اور بلا کر ان کو اپنے ارد گرد جمع ہونے کا حکم دیا۔ یہ سارے آ کے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے تمام سے ایک سوال پوچھا کہ میرے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کون کرے گا؟ جیسے ہی جناب عبد المطلب نے یہ پوچھا تو سب نے یک آواز ہو کے، بزبان ایک آواز ہو کے یہ کہنے لگے سارے کہ رسالت مآب کو خود پوچھا جائے، اس لیے کہ وہ اتنے دانا ہیں اور وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کے یہاں پر جا کر قیام فرمانا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فیصلہ کریں گے، لوگوں نے سب نے یہی کہا، اور حضور گرامی قدر سے جناب عبد المطلب علیہ السلام نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود پسند کر لیں کہ آپ کس کے یہاں پر جانا چاہیں گے، آپ اپنے چچاؤں میں سے کس چچا کے گھر جانا پسند کریں گے؟ اس لیے کہ میں قیامت تک کے لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں کہ میرے بعد آپ کا ٹھکانہ محفوظ ہو اور میرے لیے اطمینان بخش ہو۔ میں اس قلق اور اس کسک کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کہ آپ کی کفالت کون کرے گا۔
تو اپنے تمام چچاؤں کی جانب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائی، نظر فرمائی اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں اگر قبول کیا جائے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے یہاں پر جا کر رہنا چاہوں گا، ان کے ساتھ رہنا چاہوں گا۔ اور بی بی یہ فرماتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کہ میں ہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی خدمت پر میں مامور تھی، اور وہ مجھے ماں کہہ کر بلاتے تھے، یہ روایت ہے۔ ہمارے گھر میں کھجوروں کا ایک درخت تھا اور ایک باغیچہ تھا۔ بچے جب کھجوروں کے پکنے کا موسم آ جاتا تھا تو سارے کے سارے بچے جو تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اس باغ میں آ جاتے تھے اور اس درخت کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور پتھروں کے ذریعے سے کھجوروں کو توڑتے تھے، ان کی ڈالیوں سے گراتے تھے، اور جیسے وہ کھجور ان کے ہاتھوں لگتے تھے بچے ایک ایک کھجور اٹھا کے چلے آتے تھے۔ اور کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ پکائی کھجوروں کے موسم میں ایک ایک کھجور پر بچے آپس میں ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کیا کرتے تھے۔ مگر بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت مآب کو کبھی بھی میں نے کھجوروں پہ لڑتا ہوا نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں پایا کہ میں دیکھوں کہ محمد مصطفیٰ کسی سے کھجور چھین رہے ہوں یا اس چھینا جھپٹی کا حصہ بن رہے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا کہ کنیز کے ساتھ مل کر میں صبح کے وقت میں ہی ایک کٹورا لے لیا کرتی تھی، اور اس کٹورے کے اندر کھجوریں جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی ہوتی تھیں پہلے ہی اٹھ کر میں جمع کر لیتی تھی کہ بچے بیدار ہو کر آئیں اور وہ اٹھا کے ساری کھجوریں لے جائیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ نہ بچے، حضور کے لیے اگر کچھ نہ بچے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غمگین ہو جائیں اور ان کو کھجور نہ مل پائے۔ لہٰذا میں کنیز کے ساتھ جا کے جمع کر لیتی تھی کچھ کھجوریں۔ لیکن ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں جیسے ہی سوئی ہوں صبح بیدار نہیں ہو سکی، اور اس دن بچے آ گئے اور وہ سارے کے سارے کھجور لے کر واپس چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ محمد بیدار ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر میں شرم کے مارے اٹھ کر نہیں گئی اور میں اپنے بستر پر ویسے ہی سوتی رہی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے چپکے سے دیکھا کہ اب ہوتا کیا ہے۔ رسالت مآب کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، بلند ہو کر اس درخت کے قریب گئے کہ جو کھجور کا درخت تھا، وہاں جا کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور رک گئے، اور اس کھجور کو دیکھ کے مخاطب ہو کے فرمایا ایتھا الشجرۃ انا جائع، اے درخت میں بھوکا ہوں۔ جیسے بی بی فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور نے یہ جملے اپنی زبان مبارک سے جاری فرمائے ایتھا الشجرۃ انا جائع، کہ اے درخت میں بھوکا ہوں، اسی وقت درخت جھکا۔ حضور نے اپنی منشا سے جتنے چاہیے تھے اتنے کھجوریں توڑیں، اور اس کے بعد درخت دوبارہ سے اپنی جگہ پہ واپس پلٹ گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں انتظار کرتی رہی۔ روزانہ جب بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام آتے تھے، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں خود جا کے دروازہ نہیں کھولتی تھی، کنیز جایا کرتی تھی دروازہ کھولنے کے لیے۔ اس دن میں انتظار میں تھی، جیسے ہی حضرت ابو طالب کا دروازہ دستک ہوئی دروازے پہ، میں دوڑ کے گئی، اور جانے کے بعد میں نے دروازے کو کھول کے حضور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے شوہر نامدار سے سارا کا سارا واقعہ حکایت کیا اور انہیں بتایا کہ میں نے ایک ایسا معجزہ دیکھا ہے۔ اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے وَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَسَلَسَةَ الدِّينَ وَزِيرُ آلِهِ بَعْدَ 30 سنہ، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جان لیجئے کہ بے شک یہ نبی ہے، بغیر کسی شک و شبہ کہ یہ نبی ہے۔ اِنَّهُ نَبِيٌّ وَسَتَلِدِينَ وزیر آلہ، کہ آپ کے یہاں پہ عنقریب ایک وزیر کی ان کے وزیر، ان کی آل سے جو وزیر آنے والا ہے اس کی ولادت ہونے والی ہے، اور ان کی ولادت ہونے والی ہے 30 سال کے بعد۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر کی ولادت آمد جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس سے
ہونے والی یعنی کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی نبی ہونے کی بشارت بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلے سے دے رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اعلان بھی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ابھی کوئی فاران کی چوٹی سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی بات نہیں ہوئی ہے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمسنی کے عالم میں ہیں کہ جب رسالت مآب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر تشریف فرمائیں اور آپ ان کی کفالت فرما رہے ہیں، تب سے حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ انہو نبیون، لہٰذا وہ ابو طالب علیہ السلام کہ جو رسول کی نبوت سے بہت پہلے سے یہ بات جانتے ہوں کہ یہ نبی ہے، اس شخص کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا حضور اکرم کی نبوت کو پہلے سے جاننے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ خیر، تو یہ ایک رسول کے زمینی معاجز میں سے ایک معجزہ ہو گیا کہ بی فاطمہ بنت اسد نے خود دیکھا کہ درخت جھک کر اور رسول کی خدمت میں اپنی ڈالیوں پر لگی ہوئی کھجوروں کو پیش کر رہا ہے۔ ایک روایت اور ملتی ہے اعمالی شیخ طوسی کے اندر رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر تھے، حضور غزوہ تبوک سے واپسی پر تھے، اور راستے میں رسول کے ساتھ کتنے اصحاب موجود ہیں، یعنی جو رسول کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپسی پر لشکر تھا وہ کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ 25,000 کا لشکر رسول کے ساتھ تھا۔ راستے میں ایک پہاڑ کی چوٹی سے پانی بہہ رہا تھا، اور اس بہتے ہوئے پانی کو اصحاب نے بھی دیکھا، رسول نے بھی دیکھا، اور صحابہ کرام میں سے کچھ آئے اور آنے کے بعد رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ سے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ پہاڑ سے جو پانی جاری ہو رہا ہے یہ کیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی جاری ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جان لو کہ یہ پانی نہیں بلکہ آنسو ہیں۔ جب رسول نے فرمایا کہ یہ آنسو ہیں اور پانی نہیں ہے تو اصحاب ایک مرتبہ پلٹ کر رسول سے پھر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا پہاڑ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ، ابھی پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ کر لیتے ہیں، خود چلتے ہیں وہاں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے قریب آئے، آنے کے بعد اس پہاڑ کے قریب رکے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ایھا الجبل لما بکاؤک، اے پہاڑ تیرا رونا کیسا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تیرے بکا کا سبب کیا ہے؟ حضور فرمانے رسول اللہ نے جب یہ فرمایا ہے تو ایک مرتبہ اس پہاڑ سے فصیح عربی کے اندر یہ جواب آیا کہ اے حبیب خدا، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے قریب سے گزرے تھے اور وہ اپنے حواریوں سے، یعنی کہ رسول اللہ کے اصحاب کو صحابی کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے، گزر رہے تھے اور وہ اپنے حواریوں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن جانتے ہو کیا بنے گا؟ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے جملہ کہہ رہے تھے، میں نے جملہ سنا اور حضور بس میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں وہ ایندھن کہ جو جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے بنے گا پتھر، وہ پتھر کہیں میں نہ بن جاؤں۔ اسی سوچ کے بعد سے مجھ پر یہ گریے کا عالم طاری ہوا ہے اور آج تک میں رو رہا ہوں۔ بس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس پہاڑ کی طرف خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جبل یا ایھا الجبل، اے پہاڑ تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو ان پتھروں میں سے نہیں ہے کہ جسے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، تو ان پتھروں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ پتھر کے جو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں یہ وہ پتھر ہوں گے کہ جو آتش فشاں پتھر ہیں، جو آتش فشاں پتھر ہیں، یعنی کہ وہ پتھر کہ جو لاوا اور والکینو جہاں سے نکلتا ہے، وہ والے جو پتھر آتش فشاں جو آگ بھڑکانے والے جو پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر جہنم کا ایک ایندھن بنیں گے، تو اس پتھر کا ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اصحاب نے دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے بعد وہ پانی جو جاری تھا پہاڑ کی چوٹی سے وہ بہنا رک گیا اور وہ بند ہو گیا۔ ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ کے علم نبوت کو، رسول اللہ کے علم غیب کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو قرآن کریم کے آیت ہے نا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، جو تم نہیں جانتے، جس بارے میں تم علم نہیں رکھتے ہو، تو پھر کن سے سوال کرو؟ ان لوگوں سے سوال کرو کہ جو خبر رکھنے والے لوگ ہیں۔ حضور وہ ہیں کہ جن کے سامنے ازل سے ابد تک کی ساری تاریخ موجود ہے، جو ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے ہے۔
لہٰذا در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے رسول کے در پر آ جاؤ، جو تمہارا سوال ہوگا اس کا جواب رسول کے در سے مل جائے گا، کہیں جانے کی رسول کے در کو چھوڑ کے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہر سوال کے جس کا جواب دنیا کے بڑے بڑے علماء نہیں دے پاتے، ان کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور ذات اقدس سے ملتا ہے، اور آپ کے وسیع یعنی کہ اللہ کے ولی حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی علوم اور سوالات کے جوابات ملتے ہیں۔ رسول کی سیرت طیبہ سے آپ نے کچھ ایک معاجز کو سماعت فرمایا، اور دو واقعات جو کتاب الخرائج والجرائح کے اندر موجود ہیں، لکھے ہوئے، ایک روایت نقل کی ہے جناب ابو حمزہ سے نقل ہوئی ہے، اور دوسری ایک روایت ہے وہ بھی اسی کتاب الخرائج والجرائح سے، جو مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد براہ راست ہم ان احادیث کی جانب آ جاتے ہیں کہ جن احادیث کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ مولا کائنات علیہ السلام سے کچھ حدیثیں، کچھ نصیحتیں جو ہیں وہ رسول نے حضرت ابو ذر علیہ السلام کو فرمائی تھیں، کچھ وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھیں، ایک خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو وقت آخر رسالت مآب کو کچھ افراد تھام کے لے کر گئے تھے، اور رسول پر اتنی کمزوری طاری ہو چکی تھی اور اتنے لاغر اور نحیف ہو چکے تھے رسول کہ دو افراد مل کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے، اس ممبر پر پہنچایا تھا، اور وہاں سے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن اس سے قبل دو واقعات مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائیں احیاء اموات کے اعتبار سے۔ زمینی معاجز کو آپ نے سماعت فرمایا، آسمانی معاجز کو آپ نے سماعت فرمایا۔ احیاء اموات کے اعتبار سے دو واقعات سن لیجئے۔ مردوں کو زندہ کرنا اور مردوں کو جلانے کے اعتبار سے دو واقعات الخرائج والجرائح کی نامی کتاب کے اندر ملتے ہیں کہ ابو حمزہ سے یہ نقل ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول نے فرمایا کہ آج مجھے گوشت کھانے کی خواہش ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ گوشت کھایا جائے۔ تو ایک انصاری ہے، مدینہ منورہ کے اندر ایک انصاری شخص ہے، وہ اپنے گھر گیا اور گھر آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ دیکھو آج حضور نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے گوشت کھانے کا دل ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو اس بات کو کہ ہمارے پاس صرف ایک بکری ہے اور اسی کے دودھ سے ہمارا گزارا ہوتا ہے، اور وہی ہمارے گزر بسر کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ لیکن کیا بات ہوگی، کیا ہی خوب ہوگا کہ اگر ہم اسی بکری کو کہ جو ہمارا کل سرمایہ ہے اسے ہم ذبح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں، اور رسول اللہ کی یہ خواہش پورا کرنے کا پروردگار ہمیں موقع عنایت فرما دے۔ تو تم اگر ممکن ہو تو اسے ذبح کرو اور اسے تیار کرو۔ اور بیوی نے خوش نصیب بیوی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت اس گوسفند کو، اس بکرے کو تیار کرتی ہے، اس بکری کو تیار کرتی ہے، ذبح کر کے جو گوشت دیا گیا اس کو، اسی بکری کو ذبح کر دیا اس شخص نے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ لا کے بیوی کو دیا، اس نے تیار کیا، اسے پکایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت کو بھی کھلایا، اور اس انصاری کو بھی رسول نے اس کا گوشت کھلایا، کچھ گھر کے لیے دیا اس کے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم دیا کہ کوئی بھی شخص جو اس کے گوشت سے استفادہ کر رہا ہے اس کی ہڈیوں کو نہ توڑے۔ رسالت مآب نے کیا فرمایا کہ گوشت سارا کا سارا کھا لینا، بس اس کی ہڈیاں چھوڑ دینا، ہڈیاں نہ توڑنا۔ اور اس کے بعد رسول نے اور اہل بیت نے اور انصاری نے اور اس کے گھر والے جب کھا لیا سب نے، جب سب کھا چکے تو حضور نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا چمڑا کہاں ہے، جو اس کی کھال تھی، اس کی کھال کہاں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو گھر پر موجود ہے، میرے پاس پڑی ہوئی ہے گھر پہ۔ رسول نے کہا جاؤ اور اس کی کھال جا کر لے کر آؤ۔ وہ گھر گیا، اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کھال کہاں رکھی ہوئی ہے، اس نے جگہ کی رہنمائی کی، اس نے کھال کو لیا، رسول اکرم کی خدمت میں واپس آیا، اور حضور گرامی قدر نے اس کھال کو بچھا کر اس کی ساری ہڈیاں، اس بکری کی جتنی ہڈیاں تھیں کھا لینے کے بعد، بھوننے کے پکانے کے بعد جب سب نے کھا لیا، اور اس کو رسول اللہ نے ایک اس کی جو اس کی کھال تھی، اس کی کھال کو بچھا کر ہڈیوں کو اس پر رکھا اور کھال کو بند کر کے، اور رسول نے اس کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ کہتے جاتے ہیں رسول کہ تیری بکری تجھے مبارک کرے پروردگار عالم۔ اور جو ہی اس نے اپنا ہاتھ اس چمڑے کو لگایا ہے، اس نے جیسے اس چمڑے پر اپنا ہاتھ رکھا، وہ بکری اٹھ کر کھڑی ہوئی اور یہاں وہاں دوڑنے لگی۔
یہ رسول کے معاجز میں سے ایک معجزہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اس بکری سے استفادہ کر لینے کے بعد، کھا لینے کے بعد، ایسے اسے چمڑی کے اندر اس کی ہڈیوں کو رکھا اور اس کو جمع کر کے اس کی سپرد کیا اور کہا کہ تجھے اللہ تیری بکری مبارک کرے۔ جیسے اس نے ہاتھ لگایا تو وہ بکری زندہ ہو گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور یہاں وہاں دوڑنے لگی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ، سلام علیہ یا رحمت للعالمین۔ یہ رسول کے معاجز میں سے ایک اور معجزہ۔ ایک اور معجزہ اور جو روایت وہی کتاب کہ جس کا بھی ذکر ہوا اس کے اندر ملتی ہے، اور یہ واقعہ بھی ایک انصاری کا واقعہ ہے، لیکن اذان محترم یہ پھر ونس اگین دعوت رسول ہے، مگر رسول کی ایک ایسی دعوت کہ جس سے مشابہ دعوت ایک اور، جیسے جب آپ یہ واقعہ اور یہ روایت سماعت فرمائیں گے تو فوراً سے وہ مشابہ روایت آپ کے ذہنوں کے اندر حاضر ہو جائے گی۔ کیا ہوا تھا؟ ایک انصاری نے حضور کی دعوت کا ارادہ کیا، گھر پہ اپنی زوجہ سے کہا کہ جو ہمارے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے اس میں سے ایک بکری کو ذبح کر کے میں تمہیں گوشت دے رہا ہوں، گوشت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، آدھا گوشت جو ہے وہ اس کو بھون لینا اور آدھے گوشت کا کچھ پکا لینا، اور جب تک تم پکاؤ گی تب تک میں حضور کے پاس مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا ان کے پیچھے، اور جب نماز ختم ہو جائے گی تو میں رسول کو گھر کھانے کی دعوت دوں گا، اپنے گھر پہ لے کر آ کے کھانے کی دعوت دوں گا۔ بس وہ یہ کہہ کر اپنی زوجہ کو گیا ہے گھر سے، مسجد جب پہنچا تو اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد حضور سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ میری دعوت قبول کریں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر لے جاؤں، اپنے دسترخوان پر بٹھاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدم مبارک میرے گھر میں آئیں اور آپ میرے گھر کھانا کھائیں۔ رسول اللہ نے بالکل اس کی حامی بھری، مگر وہاں جب گھر کے اندر یہ افراد موجود ہیں، یعنی زوجہ موجود ہے، اس کے بچے موجود ہیں، وہ کھیل رہے تھے۔ جب یہ باپ گیا ہے رسول کے پاس تو بچوں نے وہ منظر دیکھا تھا کہ باپ ذبح کر رہا تھا بکری کو، ایک بکری کو اس نے ذبح کیا، یہ منظر بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب باپ گھر سے گیا، زوجہ یعنی اس کی بیوی، اس شخص کی بیوی رسول کے لیے کھانا پکانے کے اندر مصروف اور مشغول ہو گئی۔ جیسے ہی وہ مصروف ہوئی کھانا پکانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو بچے آپس میں کھیل کھیلنے لگے، ایسا کھیل کھیلا کہ اس نے ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا شروع کیا کہ ہاتھوں میں خنجر لے لیا اور اس خنجر کے ذریعے سے کہتا ہے کہ آؤ جیسے بابا نے آج صبح میں بکری کو ذبح کیا تھا ویسے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ خنجر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے گلے پہ رکھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خنجر چلا دیا۔ ماں نے یہ منظر دیکھا اور ماں دوڑ کر گئی اور بڑے بیٹے کو پکڑ کر اس کا تعاقب کرنا چاہتی تھی، اسے اپنی تحویل میں لینا چاہتی تھی کہ وہ بچہ دوڑ کر چھت پر گیا۔ چھوٹا بچہ اس طرح سے ذبح کر دیا گیا، ہو گیا وہ ذبح، انتقال کر گیا، اور دوسرا یعنی چھوٹا بھائی تو چھوٹا بیٹا تو وہیں مر گیا، دوسرا جو بڑا بیٹا تھا وہ دوڑا چھت پر گیا، اور جب وہ چھت پر پہنچا تو دیکھا اس نے، گھبرا گیا کہ ماں مجھے آ رہی ہے پکڑنے کے لیے، وہ مزید دوڑ کر چھت کے کونے پر پہنچا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ وہاں سے زمین پر گرا، گر کے وہ بھی مر گیا۔ وہاں سے اس کی دونوں اولادیں وہیں پر عین اس موقع کے اوپر انتقال کر گئیں، مر گئیں۔ زوجہ نے دونوں بچوں کو لے کر ایک کمرے کے اندر، حجرے کے اندر بند کر دیا، چھپا دیا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ غمگین ہو جائیں گے، اور اگر وہ غمگین ہو گئے تو ہمارے گھر رسالت مآب دعوت پر آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کی دعوت کریں اور ہم سب افسردہ ہوں، رسول خوش ہوں اور ہم افسردہ ہوں؟ تو ہم رسول کو افسردہ نہیں دیکھنا چاہتے، لہٰذا انہوں نے اپنے مرے ہوئے دونوں اولادوں کو اپنے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر چھپا دیا۔ یہ شوہر گھر آیا، دسترخوان بچھایا، رسول کو بٹھایا اور رسول سے التجا کی کہ یا رسول اللہ کھانا شروع فرمائیں۔ رسول نے کہا کہ تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کہاں ہیں، پتہ کرنے کے لیے زوجہ کے پاس آیا، بیوی سے آ کر جب پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ بیٹے کہاں ہیں دونوں، تو بیوی کہتی ہے کہ وہ دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور سارا واقعہ اس نے یہ کہہ کے بتا دیا۔ شوہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسردہ نہ کرنے کی نیت سے ایک مرتبہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید وہ بچے کھیلنے کے لیے گئے ہوں گے، آپ ان کا انتظار نہ فرمائیں اور آپ شروع کیجئے۔
رسول نے کہا کہ جب تک تیرے بیٹے نہیں آ جاتے تب تک میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا. اور یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ رونا شروع کر دیتا ہے اور رو کے ساری کی ساری روداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیتا ہے. جیسے ہی اس نے روداد رسول اللہ کو سنائی ہے تو ایک مرتبہ حضور گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کہاں ہیں, مجھے وہاں لے چل. رسول اللہ اس کے دونوں بیٹوں کے پاس آئے, اپنے دونوں دستے مبارک اس نے اس شخص کے دونوں بیٹوں پر رکھے. جیسے ہی بچوں پر ہاتھ پھیرائے رسول نے, وہ دونوں اٹھ کر زندہ کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ. لیکن عزیزان محترم, گھر والے رسول کو خوش کرنے کا انتظام کرتے رہے اور حضور بھی ان کی مصیبت سے غافل نہ رہے. یہ بات یاد رکھیے کہ ہم کتنی ہی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں, پروردگار ہم سب کو مصائب سے, پریشانیوں سے, آلام سے, کرب سے محفوظ رکھے. لیکن عزیزان محترم, یہ بات کبھی اپنے ذہن سے محو نہ ہونے دیں کہ ہمارا نبی, ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہم سے ایک لحظے کے لیے بھی غافل ہوتے ہوں. نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, کبھی بھی ایسا نہیں. وہ ہمیشہ اپنے چاہنے ماننے والوں کے, اپنے عاشقوں کے, اپنے محبین کے, اپنے موالیوں کے احوال اور ان کی پریشانیوں اور ان کے حالات سے واقف ہیں. بس عزیزان محترم, یہ تو واقعہ وہ تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں پیش آیا. بالکل اسی طریقے کا ایک واقعہ کہ جس میں دو بیٹے نہیں, ایک بیٹا چھت سے گر کے مرا تھا اور وہ بیٹا حر تھا کہ جسے پروردگار عالم نے ایک نئی زندگی, جناب حبیب تھے جسے پروردگار عالم نے ایک نئی زندگی عطا کی تھی, جناب حبیب ابن مظاہر اسدی. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے یہ. لیکن عزیزان محترم, ان چند ایک واقعات اور ان چند ایک معاجز کے بعد اب ہم چلتے ہیں ان مواعظ کی طرف کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواعظ ہیں. کون سے مواعظ؟ اب چند ایک مختصر آپ کی خدمت میں, ایک ون لائنر جس کو کہہ سکتے ہیں, کچھ ون لائنرز ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جس کے اندر رسول نے کچھ اصول دیے ہیں اور کچھ نشانیاں بتائی ہیں اور کہیں پر کچھ 3 باتیں فرمائی. مثال کے طور پہ ایک حدیث کہ جس کے اندر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, یا علی ثلاث فرحات للمؤمنین فی الدنیا. اگر کوئی مومن دنیا میں دنیا کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کی خوشی اسے حاصل ہو جائے, تو یہ بات غور سے سنیں. مولا کائنات علیہ السلام سے, یعنی کہ اپنے وسیع سے, اپنے جانشین سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں, یا علی ثلاث فرحات للمؤمنین فی الدنیا. 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو خوشی کا سبب ہیں مومنین کے لیے اس دنیا کی خوشی. کیا 3 چیزیں؟ نمبر 1, لقاء الاخوان, اپنے بھائیوں سے, اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات کرنا. یہ مومنین کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے. مومنین کو ایک دوسرے مومنین سے ملنا جلنا چاہیے, آپس میں بیٹھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے احوال سننے چاہیے, اپنے احوال بتانے چاہیے ایک دوسرے سے. وہ باتیں کہ جو دونوں اینڈز کے جو افراد ہیں, دو دوست ہیں, 2 اخوان ہیں, 2 مومنین ہیں, وہ دونوں مل رہے ہیں, تو جو دونوں اینڈز کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو وہ سکھائے اور دوسرا پہلے کو وہ سکھائے جو دونوں نہیں جانتے. کچھ افراد ہیں کہ جو کسی فیکلٹی کا علم رکھتے ہیں, کچھ ہیں کہ جو کچھ سائنسز کا علم رکھتے ہیں, تو لہٰذا جو میں نہیں جانتا وہ میں سامنے والے سے سیکھوں کہ جو وہ جانتا ہے, اور میں اسے وہ سکھاؤں جو وہ نہیں جانتا اور میں جانتا ہوں جو پروردگار عالم نے مجھے عطا کیا. لیکن عزیزان محترم, یا علی ثلاث فرحات للمؤمنین فی الدنیا, دنیا کی 3 خوشیاں ہیں مومن کے لیے, 3 چیزیں جو دنیا کی خوشی ہے مومن کے لیے. نمبر 1, لقاء الاخوان, مومن بھائیوں سے ملنا. دوسرا, والافطار من الصیام, روزہ افطار کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے. مومن کو روزہ افطار کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے. جب مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. اس خوشی کو انسان اون کرے, اس خوشی کو انسان محسوس کرے. والافطار من الصیام, اور جب انسان روزے سے افطار کرتا ہے, جب روزہ افطار کرتا ہے, صرف ماہ رمضان میں تو روزے نہیں رکھنے نا, انسان سارا سال جب بھی اسے موقع ملے تو وہ روزہ رکھے. اور اس انداز سے کہ اگر انسان کسی مہینے کے ابتدا میں, وسط میں, آخر میں, یعنی ابتدا میں, شروع میں, درمیان میں اور آخر میں ایک روزہ رکھ لے, یعنی پہلی کو ایک روزہ رکھ لے, 15 کو ایک روزہ رکھ لے, 28, 29, 30 میں سے کوئی ایک دن روزہ رکھ لے,
تو ایسا کہا جاتا ہے، وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے پورے مہینے روزے رکھے، اور اگر یہ 3 روزے ہر مہینے کے یہ 3 روزے اگر پورے سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر ماہ رمضان کے علاوہ اگر وہ اختیار کر پاتا ہے اور یہ سعادت اسے حاصل ہو جاتی ہے اگر، تو پھر ہی از ایز گڈ ایز کہ اس نے سارا سال روزہ رکھا۔ تو 3 خوشیاں ہیں مومن کے لیے، خاص خوشیاں۔ ایک یہ کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اسے خوشی، ایک افطار روزے کے بعد جب افطار کرتا ہے خوشی، اور نمبر 3 التہجد فی آخر اللیل، کہ رات کے آخری حصے کے اندر نماز تہجد کا، نماز شب کا پڑھنا، یہ بھی مومن کی خوشیوں میں سے خوشی ہے کہ جب انسان نماز شب پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص خوشی، ایک خاص سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان 3 خوشیوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ وہ 3 خوشیاں ہیں کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کو رسول نے بتائی ہیں کہ ایک مومن کا حصہ ہیں، یقیناً ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے مواعظ کے باب کے اندر، بحار الانوار کا جو باب المواعظ ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں یا علی علیہ السلام، ثلاث خصال من مکارم الاخلاق، 3 خصوصیات اور 3 کیریکٹرز یا کیریکٹرسٹکس ایسے ہیں کہ جو مکارم اخلاق میں سے ہیں۔ رسول کیا فرماتے ہیں حضور گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ 3 خصوصیات اور 3 خصال وہ ہیں کہ جو مکارم اخلاق میں سے، مگر اذان محترم تفسیر نور الثقلین کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے قیامت میں ہمارا حساب پروردگار عالم آسان کر دے گا، وہ چیز کون سی ہے؟ حساب میں آسانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو جب یہ سوال کیا گیا تھا تو رسول اللہ نے تب بھی یہی جواب دیا تھا، یہی 3 چیزیں بیان کی تھی کہ جو 3 چیزیں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جانے لگی ہیں، جس میں یا علی ثلاث خصال من مکارم الاخلاق، 3 خصوصیات وہ ہیں کہ جو مکارم اخلاق میں سے ہیں، یا یہ کہیں کہ بہترین اخلاق میں سے جسے کہا جا سکے، اور یہی وہ 3 چیزیں ہیں کہ جن 3 چیزوں کے عوض میں پروردگار عالم اسے ایوارڈ کرتا ہے، اسے نصیب کرتا ہے آخرت کے اندر، قیامت کے اندر آسانی حساب، اس کا حساب آسانی کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 1 تعطی من حرمک، تصل من قطعک، تعفو ممن ظلمک، یا تعفو امن ظلمک، عطا کرو اسے جو تجھے محروم کرے، یعنی جو تجھے محروم کر دے تو اسے بھی عطا کر، جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے، تیرا رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی تجھ سے قطع تعلق ہی کر لے، تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، تو اس سے تعلق جوڑ لے، جو تجھ سے تعلق کو توڑ لے تو اس سے بھی تعلق جوڑ لے، جو تجھے محروم کر دے تو اسے بھی عطا کر، جو تجھ سے تعلق توڑ دے تو اس سے بھی جوڑ لے۔ وَتَعْفُو عَمَّن ظَلَمَكَ، اور جس نے تجھ پر ظلم کر دیا اس کو جس حد تک تو معاف کر سکتا ہے معاف کر دے، یا جس نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی اس کو درگزر کر دے اور اسے معاف کر دے۔ یہ 3 چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا کائنات سے اگر کسی نے اختیار کر لی تو ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اس کا حساب پروردگار عالم قیامت کے میدان میں آسان فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے ذاکرہ، اپنے میموری کے اندر اپنی قوت حافظہ کو بڑھانا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کو 3 چیزیں تعلیم فرمائیں۔ ثلاثۃ یزدن فی الحفظ ویذہبن السقم، کہ بیماریوں کو دور کرتی ہے اور قوت حافظہ کو بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 1 اللبان۔ لبان کیا؟ لبان کہا جاتا ہے وائٹ کلر کی ٹرانسلوسنٹ ٹائپ کی سالڈ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ چوئنگم کی طرح سے ہوتی ہے اگر آپ اسے چبائیں، جسے ہم گندر کہتے ہیں، کندر فارسی زبان کے اندر اسے کندر کہا جاتا ہے، وائٹ کلر کی ہوتی ہے۔ لبان ذرا سا ہارڈ مٹیریل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اسے دانتوں سے دبائیں گے اور اسے چیو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ چوئنگم کی طرح سے، ربڑ کی طرح سے بن جائے گی۔ تو نمبر 1 لبان، اس کے ذریعے سے، اس کے استعمال کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے حافظے کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 والسواک، مسواک کرنے کے ذریعے سے حافظے میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقراءۃ القرآن، اور سب سے بہترین چیز کہ جس کے ذریعے سے حافظے کے اندر انسان کے اضافہ ہوتا ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، قراءۃ القرآن۔ لہٰذا یہ 3 چیزیں ہو گئی۔
اب رسالت مآب دو اور باتیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ بس آخر میں دو جملے رسول کی اس خطبے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے، اور اس سے قبل یہ کہ یا علی علیہ السلام من خاف الناس لسانہ، من خاف الناس لسانہ، ہاں کہ جو انسان، یعنی اگر کسی شخص سے اس لیے کوئی خوف زدہ ہے کہ اس کی زبان سے اسے نقصان پہنچ جائے گا، یا علی، اے میرے علی، من خاف الناس لسانہ، جس کی زبان سے انسان ڈرتے ہیں، فہو من اہل النار، وہ یاد رکھ لے کہ وہ اہل جہنم میں سے قرار پائے گا۔ جس کی زبان سے لوگ ڈریں، لوگ بات کرتے ہوئے ڈریں کہ ہم اس سے بات کریں گے اور اپنی زبان سے ہمیں اذیت دے دے گا، پروردگار اسے اہل جہنم میں سے قرار دے گا۔ اور ایک اور حدیث آخری کہ جس کے اندر فرماتے ہیں کہ یا علی شر الناس من اکرمہ الناس اتقاء شر، بدترین انسان وہ ہے کہ لوگ جس کے ساتھ اس لیے نیکی کریں کہ لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن سے لوگ ڈرتے ہیں، اور ان سے ڈر کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو لوگوں کو لازماً جان بوجھ کے ڈرا کر رکھتے ہیں، تاکہ ہم چونکہ ان کو ڈرا کر رکھیں گے لہٰذا اس ڈر سے لوگ ہمارے ساتھ نیک اور اچھے بن کر رہیں گے۔ پروردگار عالم ایسے افراد کو بدترین افراد کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جن کے شر سے لوگ ڈر کر ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ اکرام کریں۔ بس اذان محترم رسول نے اپنے آخری خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کبھی غافل نہ ہونا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کا سوال ہوگا، جو اس سے روگردانی کرے گا اس کا دین باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں بھی اس میں تاکید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ اور قرآن ہدایت کرنے والا ہے، مگر صرف اکیلا یہ ہدایت نہیں کرے گا بلکہ قرآن کو بھی ایک ایسا چاہیے کہ جو اس قرآن کی لوگوں کو ہدایت کر کے سنائے اور لوگوں کو قرآن کی طرف جو ہدایت کر کے لے کر آئے، قرآن کی تفسیر یعنی کہ کیا ہے اور تعویل کیا ہے وہ بتائے، یعنی کہ اہل بیت اطہار۔ لہٰذا قرآن کو اہل بیت سے جدا نہ کرنا۔ اور رسول اللہ نے مولا کائنات علیہ السلام سے اپنی آخری وصیتوں کے اندر وہ ساری کی ساری امانتیں وقت آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کے سپرد کی تھیں، جس کے اندر حضرت سلیمان کی انگوٹھی بھی تھی، جس کے اندر وہ کرتا بھی تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا، حضرت موسیٰ کا عصا تھا، حضرت ابراہیم کی ابا اور ان کی نالینیں تھیں، اور بعض ایک انبیاء ما سلف کی امامہ تھا، رسول کی خود کی سواری، رسول کا امامہ، رسول کے کمر کا پٹکا، اور رسول کے ایک گلوبند تھا، اور یہ ساری کی ساری امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کے سپرد کی تھیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے بعد رسول کا جانشین فقط و فقط مولا کائنات علیہ السلام تھے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں یہ نیک توفیق دے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگیوں سے درس لیتے ہوئے اس درس پر اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔